آپ کی زبان، آپ کی تسبیح، آپ کی نمازیں، ان کا ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ لوگ مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قرآن سے واقف نہیں، کیونکہ قرآن انہوں نے پڑھا نہیں۔ تو بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہر آدمی جو ہے، ہر فیلڈ کا آدمی مسلمان قرآن کو اپنی فیلڈ کی نظر سے پڑھتا ہے۔ ہمارے ایک پاکستان میں ایک ایڈوکیٹ ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، محمد اسلم رانا صاحب۔ تو وہ ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے اپنے پیشے سے متعلق قرآن کی بہت ساری آیتیں جمع کر رکھی تھی کہ دیکھو جی قرآن میں یہ آیا انصاف کے بارے میں، قرآن میں یہ آیا۔ تو میں نے کہا جی آپ نے کبھی قلب کی ہدایت والی آیت نہیں پڑھی قرآن میں؟ کہتے جی ہمارا پیشہ جو ہے اس سے متعلق آیتیں ہمیں ہی پتہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ہے، مسلمان ڈاکٹر، وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ اپنے پیشے سے متعلق چیزیں جیسے ہی اس کو نظر آتی ہیں فوراً نوٹ کر لیتا ہے وہ۔ اسی طرح مولوی ہے، جو مولوی کے مطلب کی چیزیں قرآن میں ہوتی ہیں وہ نوٹ کر لیتا ہے۔ اسی طرح صوفی ہے، جس نے اللہ تک پہنچنا ہے، جب صوفی قرآن پڑھتا ہے تو ہر اس چیز کو کھنگالتا ہے قرآن میں کہ جس کی مدد سے وہ اللہ کی ذات تک پہنچ سکے۔ وہ پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ آیت افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ بتاتا ہے، سورہ تغابن کہتی ہے ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، وہ لوگوں کو بتاتا ہے پھر کہ دیکھو قرآن مجید میں لکھا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہرگز ایسوں کی پیروی مت کرنا جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اب تو ہمیں پوچھنا پڑے گا نا کسی بھی عالم دین سے کہ عالم دین بھائی یہ بتائیے آپ کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے یا نہیں؟ کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو قرآن نے منع کیا ہے، ہم آپ کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ آپ کا قلب اللہ کا ذاکر ہے یا نہیں۔ جب تک یہ ثبوت نہیں دے گا مولوی، جب تک عالم یہ ثبوت نہ دے کہ اس کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی پیروی حرام ہے۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، اس نے تو صرف اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی۔ یہ نہیں، اس آیت کے اوپر نہیں گفتگو کرتے، پیروی کرواتے ہیں بس۔ اتنے لاکھ فالوور ہو گئے، اتنے لاکھ یہ ہو گئے، اتنے لاکھ وہ ہو گئے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان مولویوں کو توفیق عطا فرما کہ اپنے خطاب شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس آیت کی تشریح بیان کر دیں سننے والوں کو کہ بھئی دیکھو قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کے بعد پھر سرٹیفکیٹ اٹھا کے دکھائیں سب کو، دیکھو جی میرا قلب تو اللہ کا ذاکر ہے، سب مطمئن ہو جائیں، اس کے بعد اپنا خطاب شروع کر دیں۔ ہیں آپ عالم ہوں گے، یقیناً آپ عالم، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پیروی اگر آپ بولیں کہ ہماری پیروی کرو تو پھر ہمارے پاس قرآن مجید کی کسوٹی ہے۔ آپ ثابت کر دیں کہ آپ کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں یہ کیسے ثابت کروں، تو پھر ہمیں یہ بتا دیں اللہ نے یہ بات ہمیں کہی کیوں ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو جن کا قلب ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم پوچھیں، ورنہ اس آیت کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارا حق ہے، ہم سوال کر رہے ہیں، بتائیے آپ کے قلب کا اسٹیٹس کیا ہے؟ بتائیے کہ آپ کے قلب میں اللہ کا ذکر گونجتا ہے یا نہیں؟ آپ کی زبان، آپ کی تسبیح، آپ کی نمازیں، ان کا ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو ان سے وہ علم اہل ذکر سے جو تم نہیں جانتے، وہ پوچھو، اور یہ بھی پوچھو کہ کیا ان کا قلب اللہ کا ذاکر ہے یا نہیں، کیونکہ پیروی کرنے سے پہلے ہمیں یہ کنفرم کرنا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اب یہ ہے قرآن، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو جھٹلا دیں،
آپ کوئی مولویوں والا رنگ کھیلیں، چال چلیں، یہ مولویوں کی مرضی ہے، لیکن کب تک؟ صرف اسی دنیا میں چال چلے گا مولوی، جب سانس بند ہوگی، جان نکلے گی، قبر میں جائے گا، یوم محشر میں کھڑا ہوگا، محمد رسول اللہ کا مجرم ہوگا۔ یہ ہے وہ شخص جو میری امت کو دھوکہ دیتا رہا، یہ ہے وہ شخص، ورنہ ثابت کرتا لوگوں کے سامنے، ہاں جی میں لائق پیروی ہوں کیونکہ میرا قلب اللہ کا ذاکر ہے۔ Amra TV, the place